آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو اب تک لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوستوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایجپٹ بے شمار سوالوں اور مسٹریز سے بھرا ہوا ہے، جن پر آج تک سرچنگ جاری ہے، اور بے شمار ایجپٹولوجسٹ ان کو جاننے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پیرامڈز کس طرح بنائے گئے تھے، ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ پیرامڈز آف گیزا۔ جس کی چوڑائی 250 میٹر اور 146.6 میٹر یعنی 147 میٹر کی بلند ترین پیرامڈ، جسے صرف انسانوں کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اسے بنانے کے لیے انتہائی بھاری پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ اس پیرامڈ کا وزن 6 ملین ٹنز بتایا جاتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اتنے بھاری پتھر 4500 سال پہلے کس طرح اٹھائے گئے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو کوئی کرین تھی، نہ ہی کوئی ویلز اور نہ ہی ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی۔ لیکن پھر بھی انتہائی حیران کن طور پر صرف اور صرف انسانوں کی مدد سے ایسا اسٹرکچر تعمیر کیا گیا جو اتنے سالوں کے بعد آج بھی کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسانوں کی بنائی ہوئی اتنی پرانی چیز نہیں ہے جو سروائیو کر پائی ہو۔ انتہائی گرمی، سردی، زلزلہ، طوفان، ہر ایک موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے والے ایجپٹ کے پیرامڈز آج 4500 سال کے بعد بھی کھڑے ہیں۔ یہ پیرامڈ مصر کے اندر نائل ندی کے کنارے واقع ہیں، اور یہ کوئی ایک پیرامڈ نہیں۔ تصویر میں آپ کو اس جیسے 2 اور پیرامڈز دکھائی دے رہے ہوں گے، اور یہ تینوں پیرامڈ سیم جگہوں پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے اونچا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے، جسے ہم پیرامڈ آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ خوفو اس وقت کے راجا جو وہاں حکمرانی کرتے تھے، ان کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پیرامڈ کو فیرو خوفو کے دور حکومت میں تعمیر کروایا۔ فیرو اس وقت بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس سے چھوٹا پیرامڈ آف خافرے ہے، جسے خوفو کے بیٹے خافرے نے بنوایا، اور تیسرے اور ان دونوں پیرامڈ سے چھوٹا دا پیرامڈ آف مینچور، اور یہ بتایا ہے کہ اسے خافرے کے بیٹے نے بنوایا۔ اس دور میں بنائے جانے والے صرف یہ 3 پیرامڈز نہیں، بلکہ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ شیپس اور سائزز کے اور بھی پیرامڈز ہیں، جن کی کل تعداد 118 ہے۔ ان میں سے کئی پیرامڈز موسمی سختیوں کو برداشت کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور کچھ کی کنڈیشن تھوڑی بہتر ہے۔ ان سب میں سے ان 3 پیرامڈز کی حالت سب سے بہتر ہے، اسپیشلی دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی۔ ان پیرامڈز کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ دراصل اینشینٹ ایجپشین مرنے کی بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ پیرامڈز تعمیر کروائے۔ اس میں کئی اقسام کے کھانے، سونے، جواہرات اور دیگر آسائشیں رکھواتے، تاکہ وہ بعد والی زندگی میں ان آسائشوں کو زیر استعمال لا سکیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈیز کو ممفائٹ کر کے ووڈن یا اسٹون کے کافنز میں ڈال کر رکھ دیا جاتا تھا۔ پیرامڈ آف گیزا میں جب آرکیولوجسٹ گئے تو انہیں بس 3 ریلکس ملے اور ایک تابوت ملا۔ یہ تابوت مانا جاتا ہے کہ خوفو کا تھا، اور اس کے آس پاس سے جیولری اور دیگر سامان غائب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے سالوں میں لوگ وہاں سے قیمتی سامان وغیرہ لوٹ کر لے گئے، لیکن کچھ لوگ ان سب باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کی عجیب و غریب الٹرنیٹیو تھیوریز بنا رکھی ہیں، جن میں سب سے پہلی تھیوری یہ ہے کہ یہ پیرامڈ یعنی یہ اہرام بجلی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مطلب کہ آج سے 4100 سال پہلے وہ ٹیکنالوجیکلی اتنے ایڈوانس تھے کہ وہ بجلی پیدا کرنے کے متعلق کام کر رہے تھے۔ اس تھیوری کے ایویڈنس کے طور پر کچھ پرانے زمانے کے آرٹ ورک دکھائے جاتے ہیں، جو ان کے پرانے ٹیمپلز کی دیواروں پر بنے کچھ اس طرح کے آرٹ ورک دکھائے گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لائٹ بلب بنایا گیا ہے۔ ایسی ہی ایک دوسری تھیوری جسے 1988 میں بین کارسن نے پروپوز کیا، جو امریکن پولیٹیشین تھے، ان کا کہنا تھا کہ ان پیرامڈز کو اناج وغیرہ اسٹور کرنے کے لیے گودام کے طور پر بنایا گیا، لیکن ان سب تھیوریز کا کوئی لاجیکل سینس نہیں تھا،
اور اب ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں اور ایویڈنس بتاتے ہیں کہ ان پیرامڈس کو مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پیرامڈس کو بنایا کیسے گیا؟ اس زمانے کے لوگوں نے بغیر کسی کرین یا ٹیکنالوجی کے 2.5 سے 80 ٹن کے انتہائی بھاری پتھروں سے 147 میٹر کی بلند ترین پیرامڈس کو کس طرح تعمیر کیا گیا؟ ان پتھروں کو ایک جیسی شیپ میں کس طرح تراشا گیا جبکہ اس وقت کاٹنے یا تراشنے کے لیے کوئی ٹولز نہیں تھے؟ اور پھر ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر کس طرح جوڑا گیا؟ حالانکہ انتہائی بھاری پتھر تھے اور آج سے 4000 سال پہلے ویلز بھی موجود نہیں تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ان پیرامڈس کی تعمیر ممکن ہوئی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر جا کر آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔